انسان جب مایوس ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک امید دلاتے ہیں، اس کو روشنیاں دکھاتے ہیں، اس کو خواب دکھاتے ہیں۔ انسان کا درود شریف سے جڑ جانا، انسان کا عبادت کے ساتھ جڑ جانا اور اپنے رب کے ساتھ جڑ جانا، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ سے دوستی کر لیتا ہے، تو وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے اور وہ انسان اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، اس کو بخش دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور جو انسان درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف کو توجہ سے پڑھتا ہے، درود شریف کی طرف اس کی سوچ جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ ایک بہن ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں بہت زیادہ لاڈلی تھی، اپنے امی ابو کی بہت پیاری بیٹی تھی، اور سارے گھر میں بہت زیادہ ہر وقت ہنستی رہتی تھی، بس سب کو میں خوش رکھتی تھی، اور کبھی بھی میں نہیں روئی، نہ ہی کبھی میرے آنکھوں میں آنسو آئے، نہ ہی میں نے کبھی کسی بات پر زیادہ غور کیا، ٹینشن نہیں لیتی تھی۔ بس میں ہر وقت خوشی خوشی یہاں بھاگتی وہاں بھاگتی، سب کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ میرے امی ابو مجھ سے بہت خوش تھے۔ جب میں گھر میں نہ ہوتی یا گھر میں خاموش رہتی، تو سب گھر والے کہتے کہ آج تم خاموش ہو، یا آج تم کہاں گئی ہو، تو ہمارے گھر میں بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا، سارے گھر میں خاموشی ہے، سناٹا ہے، سب گھر والے یہی کہتے تھے۔ تو میں بہت زیادہ ہنستی رہتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کالج میں تھی، اور کالج ابھی میرا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اور میرے کزن نے مجھے کال کی تھی، خالہ زاد بیٹے نے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اور کیا میں اپنی امی کو آپ کے گھر بھیجوں اپنے رشتے کے لیے؟ تو مجھے اس خالہ کے بیٹے پر بہت غصہ آیا، کیونکہ مجھے اس کی یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی۔ تو میں نے اس کو اتنے زیادہ باتیں سنائی، اور اس کو کہا کہ کیا تمہاری اوقات ہے کہ تم میرا رشتہ مانگو؟ تمہارے سٹیٹس میں اور میرے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے دادے حال، ہمارے بابا بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، میرے بابا کبھی بھی آپ کو اپنی بیٹی مجھے نہیں دیں گے۔ تو میں نے اپنے کزن کو بہت زیادہ باتیں سنائی، لیکن مجھے یہ احساس تک نہ ہوا کہ میں نے اس کو کتنی تکلیف دی ہے۔ میں نے یہ سب باتیں کہہ کر فون کو بند کر دیا۔ فون کو بند کرنے کے بعد بھی مجھے کبھی بھی احساس نہیں ہوا کہ میری باتوں کی وجہ سے میرے کزن کو کتنی تکلیف ہوگی۔ بس میں اپنی مستی میں مست تھی۔ اور اسی طرح میرا کالج کمپلیٹ ہوا، تو میں نے بابا سے یونیورسٹی جانے کی پرمیشن لی۔ بابا نے تو مجھے یونیورسٹی جانے کی پرمیشن دے دی، لیکن جس یونیورسٹی میں میں ایڈمیشن کروانا چاہتی تھی، تو میں نے بابا سے کہا، تو بابا نے میری اس خواہش کو پورا کیا، اور مجھے اس ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا جہاں میں نے خواہش کی تھی اور جہاں میں جانا چاہتی تھی۔ اور پھر بابا نے مجھے وہاں پر ایڈمیشن کروا دیا۔ کچھ ہی دنوں میں تو مجھے ایک انکل ہیں جو میرے بابا کے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ میرے بابا اور میرے بابا کے جو بیسٹ فرینڈ تھے، یہ اپنی جاب سے پہلے ایک بزنس اکٹھا کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں میرے بابا کی جاب لگ گئی اور میرے انکل کی بھی جاب لگ گئی، تو انہوں نے بزنس چھوڑ دیا اور اپنی اپنی جاب میں لگ گئے۔ تو انہی انکل کا بیٹا جو تھا، میرے بابا کا جو بیسٹ فرینڈ تھا، انہی کا بیٹا میرے ساتھ یونیورسٹی میں مجھے مل گیا۔ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا، میری اس سے بہت زیادہ دوستی ہو گئی، گھر کی جو دوستی بھی تھی اور یونیورسٹی میں بھی مجھے پھر وہ مل گیا، اور میں نے اس سے بہت زیادہ دوستی کر لی۔ آخر میں ایسا ہوا، وہ میرا اتنا خیال رکھتا تھا، میری اتنی عزت کرتا تھا، تو میں یہ سمجھتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا، اور میں تو بالکل سیریس ہو گئی اور اس سے محبت کرنے لگی، اسی کے خواب دیکھنے لگی۔ جب ہماری یونیورسٹی کا سیمسٹر کمپلیٹ ہونے والا تھا، تو میں نے انکل کے بیٹے کو کہا، جو میرا دوست تھا،
کہ ابھی جیسے ہی ہمارا سیمسٹر کمپلیٹ ہوگا تو آپ نے ضرور اپنی امی اور ابو کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیجنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم نے یہ سوچا ہی کیوں، اور تم نے کبھی سوچا ہی کیوں تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تو تمہاری عزت کرتا ہوں، تم میری بہنوں کی طرح ہو، میرے بابا کے دوست کی بیٹی ہو، انکل کی بیٹی ہو، اور اس وجہ سے میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور خیال کرتا ہوں۔ میں آلریڈی انگیجڈ ہوں، میرا رشتہ پھپھو کی بیٹی کے ساتھ ہو چکا ہے، اور میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، نہ ہی رشتہ کر سکتا ہوں، نہ ہی اپنے امی ابو سے کہہ سکتا ہوں، میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا، میں تو صرف آپ کو اپنی بہنوں ہی کی طرح دیکھتا ہوں۔ تو جب مجھے اس دوست نے یہ باتیں کہیں تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور میں بہت زیادہ رونے لگی۔ جب میں گھر آئی تو میں بہت زیادہ افسردہ تھی، پریشان تھی۔ میں نے اپنی امی کو بھی بتایا تو امی نے کہا کہ جب تم اس سے یہ بات کہہ رہی تھی تو مجھ سے تو پوچھتی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اس کا تو رشتہ ہو چکا ہے، تم نے ایسی بات کیوں کی؟ اور یہ بات کرنے سے پہلے انسان کسی سے مشورہ تو لے لیتا ہے۔ میں بہت زیادہ گھر میں پریشان ہونے لگی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، میں گھر میں ہر وقت خاموش رہتی تھی، نہ ہی کسی کے ساتھ بولتی تھی اور نہ ہی کسی کے ساتھ بات کرتی تھی، بس ہر وقت روتی رہتی تھی۔ آخر ایسا ہوا، بس یونیورسٹی کا جو تھوڑا بہت ہمارا سیمسٹر رہتا تھا اس کو کمپلیٹ کیا، اور جب میں اس دوست کو دیکھتی تھی، انکل کے بیٹے کو، تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ پھر میں نے اپنی یونیورسٹی کو کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد میں نے ایک مدرسہ جوائن کیا جہاں قرآن شریف کی ٹرانسلیشن کروائی جاتی تھی۔ تو میں نے اس ادارے کو جوائن کیا اور میں نے قرآن شریف کی ٹرانسلیشن کو سٹارٹ کر دیا۔ جب میں سورۃ یوسف پر پہنچی تو مجھے اپنی زندگی کی کہانی سامنے آ گئی۔ میں نے سورۃ یوسف کو پڑھا اور میں نے کہا اس میں تو ساری میری ہی زندگی کی کہانی ہے، اور پھر جب میں نے سورۃ یوسف کو پڑھ رہی تھی تو مجھے اپنا وہ کزن یاد آ گیا جس کو میں نے بہت باتیں سنائی تھی، اور مجھے ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ میں نے اپنے کزن کو کتنی باتیں سنائی ہیں اور اس کو کیا تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو میں بہت زیادہ روئی تھی، اور پھر میں نے اپنے کزن سے کال پہ بات کی، اس سے معافی مانگی، تو میرے کزن نے کہا کہ میں آج بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں تمہارے لیے ہمیشہ اللہ سے ابھی تک دعا کرتا رہوں گا اور ہمیشہ ہی کرتا رہوں گا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، تم جہاں بھی رہو خوش رہو، اور میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میرے کزن نے فون بند کر دی، اور کچھ ٹائم کے بعد پھر میرے کزن نے مجھے کال کی اور مجھ سے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر تم ناراض نہ ہو تو کیا میں اپنی امی کو آپ کے گھر بھیجوں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے کچھ ٹائم دے دو۔ تو کچھ ٹائم کے بعد میں نے اس کو کہا کہ ہاں تم بھیج دو اپنی امی کو میرے گھر رشتے کے لیے۔ تو اس کی امی جو تھی، میری خالہ جو تھی، وہ آئی میرے گھر رشتے کے لیے، تو میرے بابا نے بس ہاں ہی کر دی فوراً سے، میرے بابا نے سوچا بھی نہیں، فوراً سے ہاں کر دی، اور سب گھر والے بہت خوش تھے، میں بھی بہت خوش تھی۔ اللہ تعالیٰ سے میں نے شکر کیا اور اپنے کزن سے معافی بھی مانگی، اور کچھ ہی مہینوں میں میرا رشتہ پکا بھی ہو گیا اور شادی بھی ہو گئی۔ الحمدللہ میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک وسیلہ بنایا تھا، جو سورۃ یوسف کو پڑھ کے میں نے اپنی زندگی میں ایک میریکل دیکھا الحمدللہ۔ واقعی میں درود پاک میں بہت زیادہ تاثیر ہے، انسان درود پاک بھی پڑھتا ہے، سورۃ یوسف بھی پڑھتا ہے، استغفار بھی پڑھتا ہے، تو یہ اذکار ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان کی زندگی ضرور تبدیل ہوتی ہے۔ درود پاک اور استغفار انسان کی زندگی کو کہاں سے کہاں لے کر چلا جاتا ہے۔ بس درود پاک کو محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور لگن کے ساتھ پڑھیں، آپ کی زندگی میں ضرور میریکلز بھی ہوں گے، پریشانیاں ختم بھی ہوں گی، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ غیب کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔